وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں وہ فرد جس کو ایک فرد اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہے قتل کے ساتھ، اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور وہ فرد مومن ہے، وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ رسول خدا پہ ایمان رکھتا ہے، وہ قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص مومن ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ پہلی آیت میں جو آیت نمبر 92 تھی، وہاں پہ پروردگار عالم نے فرمایا مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، مومن کو یہ سزاوار نہیں ہے، مومن کے لیے اصلاً ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ایک مومن کو قتل کرے، ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے۔ تو جو قتل خطا ہے اس کی وہاں پہ پروردگار عالم نے دیت اور اس کا جو خون بہا تھا اس کا تذکرہ کیا، اس کی جو مختلف کنڈیشنز تھیں، اگر وہ مومن خاندان تھا اس کے احکامات کیا ہیں، اگر اس کا خاندان وہ کافر تھا، کافر میں پھر دو صورتیں ہیں، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ وہ دشمن ہیں، حالت جنگ میں ہیں، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ان کا عہد و پیمان ہے، ہر ایک کے اپنے مختلف مسائل تھے۔ اب آیت نمبر 93 میں پروردگار عالم نے اس مومن کا تذکرہ کیا جس کو ایک مومن قتل کرتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ مومن ہے۔ دیکھیں، جانتے ہوئے جو مومن کو قتل کرنا ہے، یہ جاننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فرد کون ہے، وہ فرد کہاں کا رہنے والا ہے، یہ متعمدن جو قرآن کریم نے یہاں پہ کہا، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اس کا ارادہ، وہ قتل کا ارادہ۔ ایک مرتبہ ایک مومن ہے، اس کو ایک فرد مثال کے طور پہ ایک کوئی مارتا ہے کسی چیز سے، لیکن اس کا قتل کا ارادہ نہیں ہے، اس کو یہ توقع نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک فرد کسی کو مارتا ہے لیکن اس کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اس کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، یہ جو فرمایا کہ جو مومن کو متعمدن، یعنی اس کے قتل کا ارادہ ہے، جو اس نے اس کو مارا ہے، چاہے وہ ہاتھ سے مارے، چاہے وہ کسی آلے سے، کسی ہتھیار سے مارے، اس کا پہلا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو یہ بھی علم ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ مومن ہے، اور اس کو مارنے کا اور اس کی جان لینے کا اس کا ارادہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اس کو تنبیہ کرنا یا ڈرانا اس کا ہدف اور مقصد ہے، لیکن وہ اتنی چوٹ گہری تھی کہ اس کی جان واقع ہو گئی، نہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص ایک مومن کو قتل کرتا ہے اور متعمد ہے، اس میں اس کو قتل عمد کہتے ہیں، جان بوجھ کر وہ قتل کرتا ہے۔ حالانکہ جو قاتل ہے اس میں فرق نہیں ہے، وہ مومن ہے، وہ مشرک ہے، وہ خود مسلمان ہے، وہ خود مومن ہے، جو بھی قاتل ہے، مومن کا قاتل جو عمدی قتل کرتا ہے مومن کا، پروردگار عالم نے جو اس کی سزا سنائی ہے، وہ جو کفار و مشرکین کی سزا ہے پروردگار عالم نے وہ بیان فرمائی ہے۔ سخت ترین لہجہ اور سخت ترین عذاب کی جو وعید اور دھمکی ہے وہ پروردگار عالم نے اس فرد کو دی ہے، کیونکہ یہ ایک مومن کا قاتل ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ مومن ہے اس کو قتل کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے ایسے افراد، بہت سارے ایسے گروہ سامنے آتے ہیں جو اس معاملے میں ان کی توجہ نہیں ہوتی، یا
مست ہوتے ہیں یا بالکل توجہ نہیں کرتے قرآن کریم کے معارف میں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومن ہیں، ان کا اللہ پہ ایمان ہے، ان کا آخرت پہ ایمان ہے، اس کے باوجود بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے، ہمارے فرقے سے نہیں ہے، تو بڑا آسانی سے ان کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے ذہن میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قتل عمد ہے، اور مومن کا جو قتل عمد کی سزا ہے وہ ان افراد کے، چاہے وہ آج کے دور میں، چاہے بعد والے ادوار میں، چاہے وہ رسول خدا کے دور میں، اس دور میں بھی جب یہ احکام بیان ہوئے تو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ خارج میں اس طرح کے مسائل پیش آئے جس کی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو اتنی تاکید اور اتنی جزیات کے ساتھ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم اور پروردگار عالم کی علم میں تھا کہ بعد میں بھی ایسے افراد آنے والے ہیں جو یہ کام کریں گے، لہذا فرمایا جو ایک مومن کو قتل کرتا ہے متعمداً، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی جزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ کیسی جہنم ہے، کیسا وہاں پہ رہنا ہے، خالداً فیہا، ایسا نہیں ہے کہ یہ جائے گا وہاں پہ اس شخص کو شفاعت نصیب ہو جائے گی، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، یہ کفار و مشرکین کے لیے پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا، ان کے لیے خلود ہے، ان کے لیے وہاں پہ لمبا عرصہ آپ کہہ لیں یا دوام، دو جو تعبیریں مختلف تھیں خلود کے بارے میں، وہ ہمیشہ وہاں پہ رہنے والا ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، پروردگار عالم اس پہ غضبناک ہے، پروردگار عالم اس پہ غصے میں ہے، اس کا غضب اس فرد کے شامل حال ہے۔ جب پروردگار عالم کا غضب شامل حال ہے یعنی یہ رحمت خداوند عالم سے دور ہے، رحمت خداوند عالم سے دور ہے، تو یہ کافی تھا اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ لعنت پروردگار کا مستحق ہے، لیکن پھر تاکید کے لیے غضب اللہ کے بعد جو تعبیر ہے، چوتھی جو سزا اس فرد کے لیے، وَلَعَنَهُ، پروردگار عالم نے اس پہ لعنت کی ہے۔ اب یہ کن افراد کے بارے میں؟ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان کی یہ سزا ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ خدا کی ان پہ لعنت ہے، یعنی وہ پروردگار عالم کی رحمت سے دور ہیں۔ جب خدا کی رحمت ایک فرد کے شامل حال نہیں تو وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ پروردگار عالم نے اس پہ لعنت کی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے، مہیا کر رکھا ہے، آمادہ کر رکھا ہے پروردگار عالم نے بہت ہی سنگین اور بہت ہی عظیم عذاب کو اس شخص کا، کیونکہ جرم وہ عظیم ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ پروردگار عالم جو ایک نیکی کے بدلے ثواب دیتا ہے، نیکی عظیم ہے تو ثواب بھی عظیم ہے، اور ایک برائی اور ایک گناہ کے بدلے جو پروردگار عالم سزا دیتا ہے، اگر وہ گناہ عظیم اور بہت بڑا جرم ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک مومن کی زندگی، ایک موحد کی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے، تو پروردگار عالم نے جو اس کو سزا دی ہے اور جو اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، وہ بھی عذاب عظیم ہے۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بہت توجہ سے کام لینا چاہیے۔ مسلم معاشرے کو، بعض نام نہاد مسلمانوں کو جو جذبات میں آ کر، احساسات میں آ کر وہ نہیں سوچتے کہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ مومن ہے، وہ خدا پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اہل بیت جو ہے ان کے ساتھ عقیدت اور اس کا احترام ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود کیونکہ ان کی اپنی فکر کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ خصوصاً آج کل کے حالات میں ہم اس معاملے کو سمجھیں، اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں کہ ایک مومن کو، ایک مومنہ کو قتل کرنا اور اس کی زندگی کا خاتمہ یہ عذاب عظیم اور خدا کی لعنت اور خدا کے غضب کا مستحق ہے، اور جو افراد یہ کرتے ہیں پروردگار ہمیں ان سے دوری اور نفرت عطا کرے، اور پروردگار عالم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔